بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں سورہ الم نشرح لک صدرک، اس سورہ مبارکہ کا بہت کمال کا اور بڑا مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے چند بیسک ہدایات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگا رہے، اور پھر چاہے اللہ رب العزت میرا مسئلہ حل فرما دیں، این خیال است و محال است و جنوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے رب کی نافرمانی کرتے رہیں اور پھر ہم خوشیاں بھی حاصل کر لیں، سکون بھی حاصل کر لیں، ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور جب وہ چیز مقصد سے ہٹتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو پریشان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بلب کی مثال لے لیجئے، انرجی سیور، ٹیوب لائٹ، جو بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ اب جب تک یہ اپنے مقصد پر ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے روشنی دینا۔ جب تک یہ چیزیں اپنے مقصد پر ہیں، روشنی دے رہی ہیں، تب تک تو یہ کامیاب ہیں، یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے سر پہ ہیں۔ لیکن جس دن یہ اپنے مقصد سے ہٹے، اٹھا کے ہم باہر پھینک دیتے ہیں، کوئی اس کو ٹھوکریں مار رہا ہے، بچے اٹھا کے دیوار سے پٹخا رہے ہیں، اور دیکھنا دھماکہ ہوگا، آواز آئے گی، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جو اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے پیدا ہی بڑی بہترین صورت میں کیا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہے ہیں احسن بنایا ہے، اور احسن کام بھی اسے چاہتے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اللہ فرما رہے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، احسن بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلائے۔ اب ہم اس کے سب سے منیمم درجے پہ جاتے ہیں، اور منیمم درجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیا ہم اس منیمم درجے پر ہیں؟ ایمان کے 3 درجے ہیں: گناہ ہوتے ہوئے ہاتھ سے روکنا، گناہ ہوتے ہوئے زبان سے روکنا، گناہ ہوتے ہوئے دل میں اس کو برا سمجھنا، اگر ہاتھ سے اور زبان سے روکنے پر قادر نہیں۔ کیا ان تینوں ایمان کے درجوں میں سے ہمارے پاس کوئی ایمان ہے؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے ہاتھ سے روکتے ہیں، یا زبان سے روکتے ہیں، یا دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں؟ بچہ پاس ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس میں میوزک چل رہا ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میں گانے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اب میرے گھر میں گانے کے آلات بج رہے ہیں اور موبائل سے آواز میوزک کی چل رہی ہے، تو کیا میں نے اپنے بچے کو ہاتھ سے روکا؟ اگر نہیں تو کیا زبان سے روکا؟ اگر نہیں تو کیا دل میں اس کو برا سمجھتا ہوں؟ اگر یہ بھی نہیں تو پھر میرے ایمان کی سطح کیا ہے؟ اور اس ایمان کی سطح کے ساتھ، جس کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، اس سطح کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے لوگوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ آج سانحہ یہ ہوا کہ آج ہم بھول گئے، اور اس سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھولنے کو بھی بھول گئے۔ ہم تو 500 کروڑ انسان، 5 ارب آبادی جو ہے ہی مسلمان نہیں، ان کو اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ آج ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے، تو اللہ رب العزت نے اس مقصد سے ہٹنے پہ ہمیں جگہ جگہ پہ ذلیل فرمایا۔ کبھی کہیں سے ٹھوکر، کبھی کہیں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کبھی پریشان ہیں، کبھی مصیبتوں میں ہیں، کبھی تکلیفوں میں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کر کے رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ بہت سے وظیفے بھی کر لیے، دعائیں بھی بڑی مانگ لی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اگر آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کیجئے، اور اس آخری درجے پر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس ایمان کے آخری درجے پر آ جائیے، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تیاری شروع کر دیں، محبت اور نرمی کے ساتھ، سختی کا کوئی پہلو نہ ہو، اور اس کے لیے خود اپنے آپ کو بدلیے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ 5 وقت نماز کا اہتمام، اذان ہوتے ہی مسجد میں جانا، اور عورتوں کا اذان ہوتے ہی مصلی پر آ جانا۔ اگر کسی گھر میں یہ کام شروع ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ اس گھر میں برکتوں کی شروعات ہو گئی، اس گھر سے پریشانیوں اور مصیبتوں کے نکلنے کا آغاز ہو گیا۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، دوسروں کو گناہوں سے بچانا، نیکی کی دعوت دیتے رہنا، اور
حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے 82 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ تو نماز کی دعوت دینا شروع کرنا، ہر بندے کو آپ نماز کی دعوت دیں، آپ خود نماز میں مضبوط ہو جائیں گے، گھر والوں کو نماز کی فکر لگے گی۔ جب مسجد جائیں پوچھ کے جائیں، کہہ کے جائیں نماز پڑھ لو، واپس آ کے پوچھیں نماز پڑھ لی یا نہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے آپ کے گھر میں سکون اور سکون آنے کا اور بے سکونیاں ختم ہونے کا۔ دوسرا کام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اپنے گھر والوں کو بچانا، گناہ والے آلات کو، اسباب کو ختم کرنا اور محدود کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے پھر دعائیں کرنا۔ جب ہم ان اعمال کو کر رہے ہوں گے پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، دشمنوں کے خلاف مدد بھی ہوگی، ہر مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تو عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل آپ نے 3 احادیث مبارکہ سے یہ عمل کا نچوڑ نکالا گیا ہے۔ میں اکثر ویڈیوز میں احادیث مبارکہ عرض کرتا رہتا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصراً عرض کروں گا۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ الم نشرح لک صدرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے کسی بھی 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اس دعا میں اللہ رب العزت سے ہر مسئلہ کے حل کے لیے آپ نے مانگنا ہے، اور اس میں بہت سے مسائل ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، اسٹوڈنٹس ہیں اگر اسٹڈی کے حوالے سے ان کو مسئلہ ہے تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے اپنے سینے پر پھونک مار لیا کریں، اور سینے پر دائیں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک کا اہتمام ہو۔ اگر کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، نماز کے اہتمام کے ساتھ اس عمل کو 21 مرتبہ کرے، اس کے بعد دعا کرے۔ اس کے علاوہ کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دے، اپنی تصویر نہ دے، اور جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ اتنے پیسے دے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اگر وظائف کرنے کے باوجود آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمیشن لیں۔ جس طرح بندہ میڈیکل سٹور سے میڈیسن استعمال کرتا ہے تو وہ ایک اسے وظیفہ سمجھ لیجئے، اور وظیفے سے فائدہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وظیفہ سے فائدہ تب ہوتا ہے جب اس کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ ایک بندہ شوگر کی میڈیسن بھی لے رہا ہے، ساتھ میٹھا بھی کھا رہا ہے تو یہ احتیاط نہیں کر رہا۔ ایک بندہ اپنے پھیپھڑوں کے لیے دوائی لے رہا ہے لیکن ساتھ سگریٹ بھی پی رہا ہے تو اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو فائدہ تب تک ہوگا جب تک یہ انسولین لگا رہا ہے، میڈیسن کھا رہا ہے۔ جب اس نے انسولین لگانی چھوڑی اور میٹھا کھاتا رہا، شوگر چڑھ جائے گی۔ اسی طرح جب تک گناہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے، وظائف چھوڑتے ہی دوبارہ اس کے مسئلے بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ میڈیکل سٹور سے میڈیسن لے کے کھا لینا۔ اور چینج آف لائف کورس جو ہم واٹس ایپ پر کرواتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہے جیسے اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں کہ جی مجھ سے میٹھا نہیں چھوڑا جا رہا تو میں انسولین لگا رہا ہوں لیکن میں باقاعدہ ٹریٹمنٹ چاہتا ہوں، مجھ سے سگریٹ نہیں چھوڑے جا رہے تو میں باقاعدہ میڈیسن تو یوز کر رہا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے بندہ ایڈمیشن لیتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، ان کو میٹھے سے دور رکھا جاتا ہے، خود بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے چینج آف لائف کورس ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا ہم نے ہر 3 دن کے بعد رپورٹ دینی ہے، کوئی نماز قضا تو نہیں اور کوئی گناہ تو نہیں ہوا، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے اعمال کروائے جاتے ہیں اس کورس میں۔ یہ جب میڈیسن باقاعدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے یوز کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی یہ کورس کرنا چاہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، اور یہ وہ لوگ رابطہ کریں جو وظائف کر رہے ہیں پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت لمبی گفتگو لیکن بہت ضروری تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔